اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے. آ کیا، لم نہیں، ترا دیکھا، تا کا معنی تو، را میں نے دیکھا، صرف ایک، ہاں تو نے دیکھا. را صرف ایک ہی حرف بچا، اصل میں 3 حرف تھے، را آ یا. رؤیت تو وہ حمزہ اور یا یہاں سے غائب ہوگا. بیمار حرف ہیں، بیماروں کا جو حال ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، تو انا للہ ہو جاتے ہیں. اب یہاں یہ انا للہ ہو گیا، دو حمزہ بھی تخفیف کی وجہ سے گیا اور یا بھی تکلیف کی وجہ سے گیا، پیچھے رہ گیا را. اس کے پیچھے اس نے بھی عمل کیا ہے، لم نے. لم کا کام ہے کہ اگلے کو متاثر کرتا ہے، ساکن کر دیتا ہے. تو جو ساکن ہو اس کو گرا ہی دیتا ہے، جو پہلے ہی ساکن ہے اس کو گرا دیتا ہے. تو تا کا معنی تو، را دیکھا، تارا تو نے دیکھا. اصل میں ہے تو دیکھتا ہے، یہ مضارع کی تا ہے نا. تا جو ہے حرف اصلی نہیں ہے، یہ مضارع کی تا ہے. تو مضارع کا ترجمہ تو حال یا مستقبل میں کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں ماضی کا کیوں کر رہے ہیں؟ پیچھے لم آ گیا ہے. لم آ جائے مضارع پر تو اس کو کنورٹ کر دیتا ہے پاسٹ ٹینس میں. ماضی. کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیفا، کیفا کیسے، کیفا حالک آپ کا کیسا حال ہے؟ کیفا انتا آپ کیسے ہیں؟ کسی سے آپ پوچھنا چاہیں مسمو کا آپ کا کیا نام ہے؟ انا بخیر، انا مسلم، انا عبد الرشید. کیفا حالک، کیفا انتا آپ کیسے ہیں، آپ کا کیا حال ہے؟ یہ کیفا کیفیت اسی سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. آپ کیفا کیفیت کی یا حال کیا. فعلا میں نے کیا، فعلا کیسے کیا. ربو کا تیرے رب نے. یہ جو پیش آ رہی ہے نا، اس کا ترجمہ ہم کریں گے نے. اردو میں تو نے لگتا ہے نا، اور عربی میں اس کی جگہ پیش آتی ہے. تیرے رب نے کیسا کیا. بی کا معنی ساتھ. اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے. اصحاب صاحب کی جمع ہے، تو صاحب فیل ہاتھی والا اور اصحاب فیل ہاتھی والے. تو ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. بتائیے ذرا کیا. لم یجعل، وہ کرتا ہے. جعل اور فعل تقریباً مترادف ہیں، کرنا. ٹھیک ہے، تو کیا ایسے تو ہونا چاہیے کیا کرتا ہے کیونکہ مضارع ہے. یجعل میں نے ابھی بتایا کہ لم آ جائے تو وہ ماضی میں چلا جاتا ہے. کیا نہیں کر دیا. کیدہم چال ان کی، ان کی چال. ہم ضمیر ہے جمع کی، ان کی چال. انگلش میں بھی ہم آتی ہے. تو کیدہم ان کی چال کو. یہ کو ترجمہ کر رہے ہیں زبر کو. جب اسم پر زبر آ جائے، فعل کے بعد اسم پر زبر آ جائے تو اس کا معنی کرتے ہیں کو. پیش آ جائے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں نے، یعنی سبجیکٹ بن جاتا ہے اور ایک آبجیکٹ بن جاتا ہے. یہاں یہ آبجیکٹ ہے. ان کی چال کو. فی تضلیل، تضلیل میں یہ زوال کی تضلیل ہے. ایک ہوتا ہے زال کی، بڑی تضلیل کی اس کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ ذلیل کرنا، رسوا کرنا. یہاں زواد والی تضلیل ہے کہ اس سے مطلب گم کر دینا. ضلع ہوتا ہے نا گم، اور ضلالت ہے گم راہی، راہ کو گم کرنا. گم راہ، راہ کو گم کرنا. جب آپ پانی دودھ میں ملاتے تو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا، گم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ضل الماء فی اللبن، دودھ کے اندر پانی گم ہو گیا. اب یہ جو بہت بڑا منصوبہ لے کے آیا تھا ہاتھی والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے گم کر دیا. ان کی چال کو ہی گم کر دیا، یعنی ناکام کر دیا. تو کیا اس نے ان کی چال کو ناکام اور گم اور بے راہ نہیں کر دیا، نامراد نہیں کر دیا. ارسل، ہاں ارسال کیا، بھیجا. علیہم، علا اور ہم دو لفظ مل کے علیہم بن گیا، ان پر. طیر، پرندہ نہیں، پرندے. یہ طائر واحد ہے، طائر جیسے طاہر، اور طائر، طائر واحد ہے اور اس کی جمع طیر آتی ہے، جمع مکسر. پرندے بھیجے. ابابیل، ابابیل یہ پرندوں کا نام نہیں ہے. ابابیل کا معنی لشکر. دل، فارسی میں کہتے ہیں دل کے دل، یا ٹڈی دل آ گئے، یعنی ٹڈیوں کے لشکر آ گئے. تو دل کے معنی میں ابابیل.
झुंड, लश्कर, झुंड के झुंड परिंदे भेजे। हम जिसको अबाबिल कहते हैं, वो जो पुलों के नीचे काला सा परिंदा उड़ता फिरता है, हम उसको अबाबिल कहते हैं। नहीं, ये वो परिंदे नहीं हैं, ये इसका माना है झुंड भेजे, परिंदों के झुंड भेजे। पता नहीं कौन से परिंदे थे, क्या करते थे? तारमी, रमी करते हैं, रमी जिमार करते हैं हाजी, और जमरात को मारते हैं ना कंकर, उसको कहते हैं रमी। रमी का मतलब मारना, फेंकना, दूर से यूं फेंकना। एक है जूते से मारना, लाठी से मारना, कई हाजी जाके जूतों से भी पढ़ाई शुरू कर देते हैं और साथ 4-5 सुना भी देते हैं। हाँ, अम्मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, कि आपने मट्टी नहीं फेंकी, जब फेंकी है वो अल्लाह ने फेंकी। तो रमज, और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीर मार रहे थे, निशानाबाजी कर रहे थे, और उहद के मैदान में तो उन्होंने खूब दिफा किया। जब नबी अलैहि सलाम जख्मी होकर गड़े में गिरे हुए थे, तो ऊपर से यलगार थी, दुश्मनों थी, तो हज़रत साद तीरों से आप अलैहिस्सलाम का दिफा कर रहे थे, हाथों से तीर पकड़ा रहे थे और कह रहे थे, फिदा का अबी व उम्मी या साद, इर्म या साद, फिदा का अबी व उम्मी, यानी ए साद इर्म, फेंक, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। पहले तो सहाबा कहते थे ना कि नबी पर माँ बाप कुर्बान, अब अल्लाह का नबी अपने सहाबी से कह रहा है कि तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। इर्म, तो रमी होता फेंकना, तरमी, फेंक रहे थे, ता ये मुजारे की ही अलामत है, तो ये मुअन्नस के लिए आई है, तू का माना नहीं देती, ये वो का माना देगी। ठीक है, तो वो परिंदे जो हैं फेंक रहे थे, हिम उन पर, बेहिजारा, के साथ ये पत्थर। ये जो पेज बी जो है ये प्रीपोजिशन है, हरफ जार है, और हिजारा असल लहो, तो पत्थरों को फेंक रहे थे। ये बी माना को के माने में आ गया, यानी कभी जबर का माना को करते हैं, कभी उसकी जगह हरफ आ जाता है, प्रीपोजिशन आ जाती है। मिन सिजील, सिजील में से, सिजील क्या होता है? सिजिल, आप सिजिल कहते हैं, ये खैर ये तो सिजील लफ्ज़ है, अब अगर हम सिजिल रजिस्टर को कहते हैं, औ कतई सिजिल लिल कुतुब, तो उसमें भी वर्कों को खूब बांध दिया जाता है, मुजल्लद कर दिया जाता है, फिर उखड़ते बिखरते नहीं हैं। सिजील उस मट्टी को, गलेला आपने बनाया होगा बचपन में, मैं तो बनाता रहा हूँ गलेल के गलेले, फिर उसको आग में तपाते और बड़े सख्त हो जाते और उसकी चोट बड़ी लगती है। आज हमें वो एक दोस्त लेके आया, इतना बड़ा गलेला, वो ये जो शोरकोट का कोई खंडर था उसको खोदते हुए वहाँ मिला, वो कोया तोब के अंदर भी वो इस्तेमाल होता है। वो पक्की हुई मट्टी को गोया गले, वो सिजील कहते हैं, तो उसकी चोट भी बड़ी कारी होती है। तो इसी तरह की कुछ कंकरियां पत्थरों की सी वो लेके आए, मिन सिजील, पक्की हुई मट्टी के पत्थर, वो उन पर फेंकते थे। फा जालहुम, फा जाला और यजालु, ये माजी और ये मुजारे, ये भी यहाँ माजी का दे रहा माना, क्यों? लम की वजह से, यहाँ भी माजी ही है, तो चूंकि ये कहानी है, कहानी पास्ट टेंस में ही होती है बयान, तो फ़जअलहुम, बस उनको कर दिया, का तरह, जैसा, मिसल तशबीह के लिए आता है, एज, लाइक। अस्फ, अस्फ कहते हैं भूसा, ऐसा भूसा कि जो मुंह में चबा के फेंका गया हो या मैदे से निकला हो। ओजरी से जो भूसा निकलता है खाया हुआ, हम जानवर ज़िबा करते हैं तो ओजरी से जो माल निकलता है उसको अस्फ कहते हैं। जी जी, या मुंह से चगल कर फेंक दिया हो जानवर ने, उसको अस्फ कहते हैं। माकूल, अकाला याकुलु से माकूल, अकाला मैंने खाया, और माकूल खाया हुआ, जैसे शारिबा पिया और मशरूब पिया हुआ, कतला कत्ल किया और मकतूल कत्ल किया हुआ। जी, ज़राबा मारा और मजरूब मारा हुआ, जरहा जख्म लगाया और मजरूह जख्म लगा हुआ, जख्मी। इसी तरह माकूल, इसमें मफूल है, ऑब्जेक्टिव पर नाउन है ये, खाए हुए चारे की तरह उनको कर दिया। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा सुन लीजिए। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील,
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال کو ناکام نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے سنگریزے پھینک رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا۔ اب آپ ایک دوسرے سے اس کا ترجمہ سنیے۔ جی ترجمہ ہمارا ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا مفہوم اس کا۔ یہ تاریخی واقعہ ہے اور اس کو واقعے کو آج 2024 ہے، یہ 524 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، گویا 1400 سال پہلے کیا یہ واقعہ ہے آج سے۔ اس میں ہوا یہ کہ یہ ہمارے پاس ہے عرب، اور یہ ہے روم، یہ ہے حبشہ، اور یہ ہے مصر، اور یہ ہے ایران، اور یہ ہے شام، یہ ہے فلسطین، یہ ہے یمن، اور یہاں پہ ہے مدینہ، اور یہ ہے مکہ۔ اب ہوا اس طرح کہ یہ ایریا بڑا ترقی یافتہ تھا، عاد قوم پہلے رہی ہے، وہ برباد ہوئی، پھر بنو جرہم یہاں ملکہ سبا کی بڑی حکومت تھی، وہ بھی ان کا بند ٹوٹا اور وہ ہجرت کر کے مکے میں جا بسے زمزم کے ارد گرد۔ تو اب یہاں پہ جو قبضہ ہو گیا حبشہ کا، اور اس حبشہ کی عیسائی سلطنت تھی، اور یہاں یہ بھی عیسائی تھے۔ درمیان میں یہ پڑتا ہے بحر کلزم، سمندر پڑتا ہے، بحر روم، بحر کلزم اسے کہتے ہیں۔ اب آگے دو شاخیں اس کی بن جاتی ہیں، یہ عقبہ، خلیج سویز، اور یہ پھر آگے یہ جو بحر روم ہے اس کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اب ان کی مدد سے، بحری بیڑے کی مدد سے انہوں نے یہاں کراس کیا یہ باب المندب کو، جہاں آج حوثیوں نے خوب ناکہ بندی کی ہوئی ہے اسرائیل کے لیے۔ تو یہاں سے کراس کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پہلے یہودی تھے، اور یہودیوں نے عیسائیوں پہ بہت ظلم کیا تھا، اور ان کو ہجرت کر کے دائیں بائیں نکلنا پڑا۔ یہ شاید وہی زمانہ جب انہوں نے گڑھے کھود کر عیسائیوں کو اس میں پھینکا اور آگ لگائی، شاید یہ وہی واقعات ہیں۔ بہرحال اس میں ایک گورنر تھا ابرہ، اس کو ہم ابراہیم کہتے ہیں، وہ ابرہ یا ابراہم، تو ابراہم سے پھر ابرہ حبشی زبان تلفظ میں آ گیا ابرہ۔ اس نے کہا کہ یہ جو تجارتی اجارہ داری ہے یہاں پر قریش کی، کہ سارے لوگ مکہ کی منڈی میں جمع ہوتے ہیں، ساری تجارت اسی کے گرد گھومتی ہے، تو اس تجارتی راستے پر ہمیں اس مرکز پہ قبضہ کرنا چاہیے، یا ہم متبادل بنائیں یا اس پہ قابض ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ بالآخر فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پر مرکز بناتے ہیں اور تجارتی قافلوں کو ادھر موڑتے ہیں۔ یہاں تو بہانہ تھا نا کہ عیسائیوں کو مارا ہے، لیکن عیسائیت تو ایک بہانہ تھی، اصل تجارتی اور معاشی مسئلہ تھا۔ تو یہی جنگوں کی کا باعث ہوا کرتا ہے، مذہبی کی وجہ سے اتنی جنگیں نہیں ہوتی جتنی معیشت کی وجہ سے ہوتی۔ تو اس شاہراہ کو کاٹنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ ابرہ نے بنایا، اور اعلان بھی خوب کیا۔ اعلان اس طرح کیا کہ جس سے مکہ کی توہین ہو رہی تھی، خانہ کعبہ کی توہین ہو رہی تھی۔ اب جن لوگوں نے سنا عربوں نے کہ ہمارے مرکز کی توہین ہو رہی ہے اور یہ اپنے کلیسا کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے آئندہ اس پر جمع ہوں، تو انہوں نے اس میں گند کر دیا یا آگ لگا دی۔ اس پر ایک تیسری روایت ہے کہ اب ایک گورنر کے کسی آدمی نے خود ہی جہاں کیا تاکہ بہانہ ملے عربوں پر دھاوا بولنے کا اور ان کا گھر گرانے کا۔ چنانچہ یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں کئی لوگ مزاحمتیں بھی ہوئیں، اور مزاحمت کرنے والے ہارتے گئے، کیونکہ اس کی 60,000 فوج تھی اور اس میں 11 ہاتھی تھے، اور یہ 60,000 فوج کا مقابلہ عرب کے پاس تو اتنی فورس نہیں تھی۔ وہ ویسے بھی آپس میں ٹوٹے پھوٹے رہتے تھے، ایک دوسرے پر ہی کرتے رہتے تھے۔ اور پھر آپ خندق میں دیکھیں کہ جو پورا عرب کھنچ کر آیا تو زیادہ سے زیادہ وہ 10,000 ہی لشکر جمع کر پایا، اس سے زیادہ تو ان کے پاس فورس نہیں تھی نبی الاسلام کے دور تک بھی۔ تو اس وقت اب 60,000 کا مقابلہ راستے میں کوئی قبیلہ کوئی اتحاد نہیں کر سکا۔ نتیجہ ہے کہ انہی میں سے وہ بندے خرید کے قائد اور گائیڈ اور بدرکا بنا کے وہ کعبے تک پہنچ گیا۔ کعبے تک جب پہنچا ہے محاصرہ
ذرا محصر کی وادی کے قریب وہ جا کے ٹھہرا ہے تو عبد المطلب کو پیغام بھیجا جو سردار تھا نبی علیہ السلام کے دادا جی کہ ہم آئے ہیں تو لائیں مذاکرات کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، ہمارا مقصد تمہیں برباد کرنا نہیں، صرف یہ مرکز کو گرانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو آپ نے 200 اونٹ میرے پکڑے ہوئے ہیں مجھے دو نا۔ تو کہتا کمال ہے، میں سمجھا تھا بڑی شاندار ڈیل ڈول کے مالک ہو، باروب شخصیت ہو، اور میرے سامنے کوئی بہت بڑا مطالبہ رکھو گے یا مقابلے پر آؤ گے، تو یہ آپ نے خانہ کعبہ اپنے مرکز کو بچانے کی زیادہ فکر نہیں کی، اپنے اونٹوں کی تجھے زیادہ فکر ہے۔ اس نے کہا بھئی اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا رب رب ہے، اللہ ہے، وہ خود اللہ بچا لے گا، تو مجھے تو آپ میرے اونٹ دے دو، میں ہاں۔ پھر وہ اونٹ لے کے اپنی برادری کو لے کے پہاڑوں میں چل، اور لیکن جانے سے پہلے انہوں نے رو رو کے کعبے کے اندر صرف رب سے دعا کی، حالانکہ 360 بت وہاں موجود تھے، کسی کو مشکل کے لیے نہیں بلایا، صرف رب کو پکارا کہ رب یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کا محافظ ہے، آپ جانتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ نکل گئے، ادھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح پرندے آئے ہیں اور انہوں نے ان پر کنکر پھینکے ہیں، اور کنکر جس بندے پر بھی پڑتا تھا اس کا گوشت جھڑنے لگ جاتا، پیٹ پڑ جاتی، ہڈیاں جدا ہو جاتی اور وہ خاک ہو جاتی۔ ابرا نے بڑی دوڑ لگائی پیچھے پلٹ کر بچنے کی، لیکن وہ رستے ہی میں مرا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ پھر 7 سال یا 10 سال تک وہاں سوائے اللہ کے کسی کی بندگی نہیں ہوئی، 360 بتوں کو نہیں پکارا گیا۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام کا بچپن گزرا، کیونکہ اس واقعہ سے 50 دن بعد نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، 571 عیسوی کو یہ ہوا واقعہ، 571 ہی میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے 50 دن بعد نبی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کا بچپن لڑکپن جو ہے وہ 10 سال کی عمر کو جب پہنچ گیا تو اللہ کی بندگی ہوتی تھی۔ روایات میں یہ آتا ہے بتوں کو لوگ بھول بھال گئے تھے، بعد میں پھر شیطان نے ان کو گمراہ کیا کہ یہ بھی کوئی کرنے والے، یہ بھی مشکل کشا ہے، اور اگر نہ اس مشکل میں تو انہوں نے صرف ایک اللہ کو پکارا تھا۔ اور اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کہا کہ کوئی ایسی جب ایسی نوبت آ جاتی ہے ان پر تو جن کو سوائے رب کے کچھ یاد نہیں آتا، سارے سہارے ان کو کچے اور نظر آتے ہیں، اور ایک اٹوٹ جو اللہ کا نہ ٹوٹنے والا سہارا ہے وہی ان کو یاد رہتا ہے۔ خیر اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ اگلی صورت میں آئے گا کہ دیکھو تمہارے رب نے یہ کارنامہ کیا اکیلے نے، تم تو چلے گئے تھے نا، تو اکیلے نے اپنے گھر کو بچا لیا، اور اس گھر کی وجہ سے تمہارے قافلے معمون اور محفوظ ہوتے تھے، مشرق و مغرب شمال جنوب میں قافلے تمہارے چلتے تھے، باقی لوگوں کے تجارتی قافلے لٹ پٹ جاتے تھے، لیکن آپ کے قافلوں کو پیروں کا قافلہ کہا جاتا تھا، کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ شیخ عرب کے قافلے کو لوٹے۔ تو اس گھر کی برکت سے تمہارے قافلے محفوظ ہیں، تو اس گھر کی حفاظت رب نے کی ہے تو تمہاری کی ہے، اب تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ سورہ قریش آگے آ رہی ہے، اس میں ہم انشاءاللہ کریں۔ تو یہ ہے اس کی تفہیم، میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی گرامر بھی لیں گے انشاءاللہ۔